من الشيطان اللعين الرجيم المردود بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ ایمان والوں کی صفات کا بیان جاری تھا، اور ایمان والوں کی جو صفات بیان کی گئی ان میں پہلی صفت یہ تھی کہ مومنین ایمان بالغیب، دوسرا اقامت صلاۃ، تیسرا کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ۔ چوتھی صفت جو آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ چوتھی اور پانچویں صفت کا بیان ہے، وہ یہ ہے کہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ علیہ السلام کی طرف نازل کیا گیا اور اس پر جو آپ سے پہلے انبیاء کرام پر نازل کیا گیا۔ ایمان والوں کی چوتھی صفت یہ ہے کہ اے محبوب، جو آپ پہ اتارا گیا اور آپ سے پہلے نبیوں پہ اتارا گیا وہ ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، ہمارا اس پہ بھی ایمان ہے، اور قرآن کے علاوہ اور جو کچھ آپ کو عطا کیا گیا ہے ہمارا اس پہ بھی ایمان ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، صرف قرآن ہی نہیں دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بلکہ اور بھی بہت کچھ عطا کیا گیا ہے، جیسے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب کا علم بھی دیا گیا ہے اور حکمت بھی دی گئی ہے۔ اب دیکھیں قرآن میں تو حکم نازل ہوا نا اقامت صلاۃ کا، نماز پڑھیں۔ اب فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی جو تفصیل ہے، کس طرح پڑھنی ہے، کتنی رکعتیں پڑھنی ہے، نماز جنازہ کس طرح پڑھنا ہے، نماز استسقاء کس طرح پڑھنا ہے، نماز خسوف کس طرح پڑھنا، اب یہ نمازیں ہیں، اس کی جو تفصیل ہے یہ بھی، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آپ علیہ السلام اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، بلکہ جو کچھ آپ ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے۔ حج کس طرح کرنا ہے، حج قرآن میں تو حکم آ گیا ہے نا، روزہ کس طرح رکھنا ہے قرآن میں حکم آ گیا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، لیکن اس کی جو تفصیل ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل ارشاد فرمائی ہے۔ ہمارا قرآن پر بھی ایمان ہے، اور جو کچھ آپ نے ارشاد فرمایا حدیث کی صورت میں ہمارا اس پہ بھی ایمان ہے۔ قرآن اور حدیث میں فرق یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ وہ ہیں جو لوح محفوظ سے نازل ہوئے ہیں، اور حدیث کے الفاظ وہ ہیں کہ جو آپ علیہ السلام نے تلفظ فرمائے ہیں، اور مفہوم دونوں کا اللہ کی طرف سے ہے۔ قرآن کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہے، مفہوم بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور حدیث میں الفاظ اور اس کی جو تعبیر ہے وہ رسول اللہ کی طرف سے ہے، لیکن جو مفہوم ہے وہ اللہ کی طرف سے۔ تو نبی علیہ السلام اپنی طرف سے کچھ نہیں ارشاد فرماتے، بلکہ اللہ ہی کا حکم، نماز، زکوٰۃ، حج، اخلاق، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی مرضی سے بیان فرماتے، اور ہمارا ان سب پر ایمان ہے۔ یہ جو فتنہ چلا نا منکرین حدیث کا کہ جی وہ ایک کلپ سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں حدیث تے شیء کوئی نہیں، الیاذ باللہ، وہ یہ جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے جو سب کو بس منہ میں دے دیا اس نے، بابے تے شیء کوئی نہیں، اب یہاں تک بات پہنچ چکی ہے کہ حدیث ہی شیء کوئی نہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مومنین کا ایمان قرآن پر بھی ہے اور پچھلی کتابوں پر بھی ہے۔ ہاں، ایمان کا مطلب ہوتا ہے اس کو صحیح سمجھنا، اس پر یقین رکھنا، اس کو ماننا کہ یہ اللہ کی طرف سے، لیکن اس پر عمل نہیں ہے۔ پچھلی کتابوں پر عمل نہیں، منسوخ ہے، عمل فقط کس پر ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید پر ہے۔ اللہ نے جتنی بھی کتابیں نازل فرمائی ہے پچھلے انبیاء پر، ان کو سچا سمجھنا فرض اور شرط ایمان ہے۔ اب اس میں جو امینڈمنٹس ہوئی ہے، جو ایڈیشن کی گئی ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ اصلی حالت میں جو کتابیں نازل ہوئی تھی ہمارا اس پر ایمان ہے۔ کبھی کسی مسلمان کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ اس نے قرآن کے جلانے پر بدلہ لینے کے لیے کسی نے تورات جلا دی ہو۔ کسی مومن نے ایسا کام نہیں کیا، مسلمان یہ کام نہیں کرتا، کیونکہ اسے پتہ ہے اگرچہ اس میں امینڈمنٹس ہوئی ہیں، اگرچہ وہ تحریف شدہ ہے، لیکن مسلمان پچھلی کتابوں کی عزت کرتا ہے،
کسی کتاب کو جلانے کا تصور بھی نہیں ہے ہمارے ہاں، کیونکہ دیکھیں شریعت الگ الگ ہے، دین ایک ہی ہے۔ جتنے بھی انبیاء دنیا میں تشریف لائے ان سب کی دعوت ایک تھی، پیغام ایک تھا، وہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہمارا پیغام پچھلی امتوں کے ساتھ بھی، شریعت الگ الگ ہے، حکم الگ الگ ہے، احکام بدلتے رہتے ہیں۔ پچھلی شریعتوں میں کچھ اور تھا، اس شریعت میں کچھ اور ہے، وہاں کی نمازیں الگ، یہاں کی نمازیں الگ ہے۔ اچھا، یہاں اس ایک آیت میں ایک اور چیز بھی واضح ہے، وہ یہ ہے کہ اس آیت میں اس کا بیان ہے کہ پچھلی کتابوں پر اور قرآن پر مومنین کا ایمان ہے، ایسا ہی ہے۔ اس آیت میں یہ نہیں کہا گیا کہ جو حضور کے بعد آنے والا کوئی نبی ہے الیاذ باللہ، جھوٹا دعوے دار، اس پہ بھی ایمان لانا اور اس کی کتاب پہ بھی ایمان لے آنا، کوئی ذکر ہے اس میں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک، آپ کے اوپر، وما انزل من قبلک، اور آپ سے جو پہلے آئے ہیں۔ یہاں نہیں، یہ نہیں فرمایا کہ جو فیوچر میں آنے والا ہے اس پہ بھی ایمان لانا۔ تو معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہے۔ وہ جو دعویٰ کرتا ہے نا لعین کذاب، اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا ہمیں قرآن میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سلسلہ نبوت کو ایک محل سے تشبیہ دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر نبی اس عمارت کے بنانے میں اپنے اپنے زمانے میں ایک ایک اینٹ رکھتا گیا، آخر میں جناب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے بھی قصر نبوت میں ایک اینٹ لگا دی، اور لوگ اس عمارت کو آ کر دیکھتے تھے اور اس کی بڑی تعریف کرتے تھے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہتے تھے کہ اس میں ایک اینٹ کی کسر باقی ہے، کاش وہ بھی اپنی جگہ پر ہوتی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ آخری اینٹ میں محمد ہوں، اور قصر نبوت میں اب کسی اور اینٹ کی ضرورت نہیں ہے، نبوت کا سلسلہ رسول اللہ پر ختم ہو چکا ہے۔ اچھا، پانچویں صفت کا بیان ہے وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ روز آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ایک ہے ایمان، ایک ہے یقین۔ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ آخرت کے لیے یؤمنون کا لفظ نہیں آیا، بلکہ کیا آیا؟ وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ ایقان ایمان سے ایک درجہ اوپر ہے، یقین کے ساتھ، کہ آخرت کو صرف مانا نہ جائے بلکہ اس کو اچھی طرح یقین کے ساتھ دل میں بٹھایا جائے کہ ہم آخرت کو اٹھائے جائیں گے اور انسان اپنے گناہوں پر اس کی پکڑ ہونی ہے۔ تو آدمی جب اس یقین کے ساتھ وقت گزارتا ہے، زندگی گزارتا ہے، تو پھر گناہ سے بچ جاتا ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں یقین کی 3 درجے ہیں۔ ایک درجہ اس مثال سے واضح کرتے ہیں کہ ایک آدمی اگر دھواں دیکھتا ہے نا تو اسے یقین ہوتا ہے کہ اس دھوئیں کے پیچھے کیا ہے؟ آگ لگی ہے، یہ یقین ہوتا ہے، یہ ایک درجہ ہے۔ اس سے اگلا درجہ یہ کہ وہ خود وہاں جا کے دیکھے کہ آگ لگی ہوئی ہے۔ تیسرا درجہ جو اس سے بھی افضل ہے وہ یہ ہے کہ آدمی جب آگ کے قریب جاتا ہے نا تو وہ آگ کی جو گرمی ہے، جو تپش ہے، اس کے جسم کو محسوس ہوتی ہے۔ یہ اس سے بھی اگلا درجہ ہے یقین کا۔ یقین کی کس میں بیان کی گئی؟ دھواں اٹھ رہا ہے، آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ آگ ہے، خود گئے آنکھ سے دیکھا، عین الیقین، کہ آنکھ سے دیکھا اور آپ کو علم ہوا کہ ہاں یہ واقعی آگ ہے۔ تیسرا اس سے اوپر کا درجہ ہے کہ آپ کے جسم کو اس کی حرارت محسوس ہو۔ فرمایا مومنین، متقین، ایسے یقین ہونا چاہیے کہ اس میں کسی بھی حوالے سے کوئی شک و شبہ نہ رہے آخرت میں۔ مومن آخرت پر یقین رکھتا ہے۔ تو متقین کی جن صفات کا اظہار ہوا وہ یہ ہے کہ جنہوں نے قرآن سے ہدایت لی، ھدی للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور پھر کیا فرمایا؟ ھدی للمتقین۔ تو متقیوں نے قرآن سے ہدایت لی ہے، اور پھر اس کے بعد ایمان بالغیب، پھر نماز قائم کی اور راہ خدا میں مال خرچ کیا، اور حضور پر اور آپ سے پہلے انبیاء پر جو اترنے والی کتابیں ہیں ان پر ایمان رکھا اور آخرت پر یقین رکھا، تو ایسے ہی لوگ سچی ہدایت پر ہے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی پر ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن پر عمل ہی سے انسان فلاح تک پہنچ سکتا ہے۔ اگر قرآن پر ھدی للمتقین کا پہلے ہی ذکر کیا ہے تو اگر قرآن کو چھوڑ دیا جائے تو پھر فلاح نہیں مل سکتی، چاہے آپ جتنے بھی ماڈرن کیوں نہ ہو جائے۔ مسلمان کے دل میں سب سے پہلے قرآن نے جو بیان کیا للمتقین، وہ تقوی والوں کے لیے ہے کہ وہ نماز بھی پڑھے۔ اب ایک آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن تقوی ہے ہی نہیں، اس کی نماز اس کو گناہ سے نہیں روکتی۔ تو پہلے تقوی ہے،
پھر نمازیں ہیں، پھر زکوٰۃ ہے، پھر روزے ہیں، پھر حج ہے، اس کا اثر دیکھنے کے لیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7 میں، آیت نمبر 5 تک مومنوں کی صفات کا اظہار تھا، آیت 6 اور 7 میں کافروں کا بیان ہے، اور آیت 8 سے لے کے 20 تک منافقین کا بیان چل رہا ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان لوگوں کے لیے برابر ہے چاہے آپ انہیں ڈرائے یا نہ ڈرائے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ آپ تبلیغ فرمائیں اور لوگ جوگ در جوگ اسلام میں آئے، اسلام کی طرف وہ جو دعوت دی گئی ہے اس کو قبول کریں اور مسلمان ہوتے جائیں۔ آج جو عرب اور عجم میں جو نور پھیلا ہے نا اسلام کا، یہ آپ علیہ السلام کی محنت کا صلہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے محنت فرمائی ہے اور بہت ہی قلیل وقت میں آپ کا پیغام پوری دنیا تک پہنچا ہے، آپ ہی کا فیض۔ یہ جو اولیاء کاملین لوگوں کو مسلمان کرتے ہیں نا، حقیقت میں یہ فیض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ داتا علی حجویری ہو گئے، خواجہ اجمیری ہو گئے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب کو جو فیض مل رہا ہے یہ فیض گنبد خضرا سے تقسیم ہوتے ہوئے پورے جہاں میں پھیل رہا ہے۔ تو حضور غوث اعظم کا اگر فیض ہے تو وہ فیض اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور حضور علیہ السلام کو یہ فیض اللہ کی ذات کی طرف سے ملا ہے۔ اچھا، یہاں جو بیان ہوا ہے نا کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، اٹس ایکول فار دیم، برابر ہے۔ یہ مطلقاً کفار کے لیے نہیں ہے کہ ہر کافر کے لیے، ورنہ تو ہم تبلیغ پھر کیوں کرتے ہیں کافروں کو مسلمان کرنے کے لیے؟ اگر اللہ نے کہہ دیا ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، برابر ہے ان کے لیے۔ یعنی یہ اس میں خاص ایک طبقہ تھا، ایک گروہ تھا، ایک گروپ تھا جو اپنی ضد کی وجہ سے، انا کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے اتنے سخت ہو گئے کہ انہوں نے حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ابو جہل، ابو لہب اور اس کی جو کمپنی تھی، یہ ان کے بارے میں ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت دیکھتے ہوئے بھی انکار کر دیا کہ ہم نے نہیں قبول کرنا۔ تو ان کے لیے فرمایا گیا کہ یہ قبول کرنے والے نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد علماء یہود ہے، ان کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا بیان، حضور کی نعتیں ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، وہ ان کو چھپا دیتے تھے، لوگوں کو نہیں بتاتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہیں ایسے نہ ہو کہ یہ لوگ ادھر سے ہٹ کے ادھر چلے جائے تو پھر ہمیں کون پوچھے گا، حق نہ پتہ چل جائے ان کو، ورنہ انہوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دینا، اور جب ہمارا ساتھ چھوٹ گیا تو جو چیزیں ہمیں ملتی ہیں پھر وہ نہیں ملنی، جو فائدے ہمیں ملتے ہیں وہ پھر ہمیں نہیں ملے، سارے ادھر چلے جائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا محبوب ان علماء یہود کے بارے میں کہ انہوں نے اپنی کتابوں کو نہیں مانا تو آپ کا کہاں سے یہ مانیں گے۔ سوال ہو سکتا ہے کہ جی پھر دعوت دینے کا فائدہ کیا؟ جب پتہ ہی ہے کہ انہوں نے نہیں قبول کرنا تو پھر آپ دعوت کیوں دے رہے تھے کہ آؤ اسلام کی طرف آؤ؟ اس میں دو فائدے ہیں۔ ایک یہ ہے، دعوت دینے کے دو فائدے ہوتے ہیں، ایک اس کو جو دے رہا ہے اور ایک اس کو جو دعوت جس کو دی جا رہی ہے، جس کو ہدایت دی جا رہی ہے، دونوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ اب یہاں اس کا تو انکار ہو گیا، اس نے تو وہ دعوت ایکسیپٹ ہی نہیں کرنی۔ دوسری طرف دعوت دینے والے کو کیا فائدہ ہے؟ کہا مؤذن اذان دے، جماعت میں کوئی شریک ہو یا نہ ہو، مؤذن کو اس کی اذان کا ثواب مل جائے گا۔ آپ دعوت دیں، اسلام کی طرف بلائیں، وہ آئے نہ آئے آپ کے درجے بلند ہوتے جائیں گے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے نا، یہ علماء کے لیے بھی ایک اشارہ ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، وہ علماء کی مخالفت کرتے ہیں تو کہتے ہیں جناب اگر یہ ہماری مخالفت کرتے ہیں تو، وہ جملہ میں نہیں کہتا، تو ان کے لیے بھی فائدہ۔ کہا وہ قبول کرے یا نہ کرے، آپ کو تو اللہ اجر دے گا کہ آپ نیکی کی طرف بلا رہے ہیں، آپ دین کی دعوت دے رہے ہیں، آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کو ثواب ملے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ ان پر حجت قائم کر دی، قیامت کے دن وہ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ہمیں تو کسی نے دعوت ہی نہیں دی۔ تو محبوب آپ بلاتے رہیں، قیامت کے دن جب یہ انکار کریں گے ان کے منہ کو بند رکھنے کے لیے آپ کو پیش کر لیا جائے گا، کیا یہ ڈر سنانے کے لیے نہیں آئے تھے؟ کیا انہوں نے ہدایت اور انہوں نے جنت کا راستہ تمہیں نہیں دکھایا؟ اچھا، ایک اور سوال قائم ہو سکتا ہے، جب ان کے دلوں پہ مہر لگا ہی دی ہے، انہیں ایمان قبول کرنا ہی نہیں ہے، یا یہ کہ ان کی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے کہ جی انہوں نے اسلام نہیں قبول کرنا، ان کی تو تقدیر میں آ گیا ہے، تو اب ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ یہ بھی سوال ہوتا ہے۔
وہ تو مجبور ہو گئے، تو انہوں نے تو کچھ کر رہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو ڈائیورٹ ہی کر دیا ہے۔ تو جناب مریض جب اپنے مرض میں آخری سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے نا، تو ڈاکٹر کیا کہتا ہے کہ اب اس کا علاج دوائیوں سے ممکن نہیں ہے، بس اب گھر جائیں اور کچھ دن خوشی کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ گزاریں۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، یہاں بھی یہی ہوتا ہے، جب مریض اس کیفیت میں پہنچ جاتا ہے کہ اس کا علاج نہیں ہوتا تو ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں گھر لے جاؤ اس کو۔ تو اب یہ اس ڈاکٹر کی غلطی ہے؟ نہیں، ڈاکٹر نے علم کی بنیاد پہ کہا کہ یہ بچ نہیں سکتا، تو اس میں ڈاکٹر کے کہنے سے وہ آخری سٹیج پہ نہیں پہنچا، بلکہ اس کے اپنے مرض کی وجہ سے ڈاکٹر نے کہا کہ یہ اب بچ نہیں سکتا۔ وہ محمود غزنوی کے لیے آتا ہے نا، ان کے لیے آیا کہ بلکہ یہ اسی تفسیر میں میرے سامنے جو پڑھی ہے، اس تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فراست، بصیرت عطا فرمائی تھی، وہ لوگوں کے دل کا حال جان لیتے تھے کہ دل میں کیا ہے اس کے۔ تو دو نوجوان تھے نا، انہوں نے کہا اچھا ذرا پتہ کریے نا حضرت کی کرامت، بڑے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں وہ چیک بھی کرتے ہیں، ٹٹولتے بھی ہیں۔ انہوں نے کہا چلو دیکھتے ہیں حضرت صاحب کے دل میں کیا ہے۔ حضرت صاحب باغ میں ہوتے ہیں نا، ہم اس باغ میں جائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ حضرت یہ بتائیے کہ ہم باغ کے کون سے دروازے سے ایگزٹ کریں گے، کہاں سے باہر جائیں گے؟ 4 دروازے ہیں اس باغ کے۔ تو ہم نے پروگرام یہ بنانا ہے کہ جناب اگر حضرت نے کہا نا کہ تم ڈور نمبر 1 سے جاؤ گے تو ہم ڈور نمبر 3 سے چلے جائیں گے، تو کہیں گے دیکھو آپ کے پاس آئی کوئی نہیں۔ اگر وہ ڈور 2 کا کہیں گے تو ہم 4 سے نکل جائیں گے، بس اس دروازے سے نہیں جانا جس کا انہوں نے ذکر کرنا ہے۔ تو دونوں جب پہنچے نا عصر کی نماز کے بعد، تو محمود غزنوی اپنے وزیروں کے ساتھ باغ میں تھے۔ انہوں نے کہا جناب سنا ہے آپ کے پاس علم ہے اور آپ بتا دیتے ہیں دل کا حال بھی، تو چلو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہم باغ سے جب واپس جائیں گے تو کون سے دروازے سے جائیں گے؟ تو آپ نے کہا اچھا بتا دیتا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں لکھوں گا کاغذ پر، وہ کاغذ آپ کو پکڑا دوں گا، آپ جس دروازے سے جہاں سے جانا چاہو باہر چلے جانا، باہر جا کے تم نے وہ پیپر کھولنا ہے، اس سے پہلے نہیں کھولنا۔ انہوں نے کہا بالکل کوئی غل نہیں، آپ اس لکھ کے دے دیں۔ تو انہوں نے پروگرام یہ بنایا تھا ان لڑکوں نے کہ جیسے ہی ہم جائیں گے سوال کریں گے تو واپس ایک درخت ہے، اس درخت پر چڑھ کر دیوار پھلانگ کر ہم گزریں گے، دروازوں سے جائیں گے نہیں۔ انہوں نے لکھنا ہے ڈور نمبر 2 یا ڈور نمبر 3 یا ڈور نمبر 4، ہم ڈور سے جائیں گے ہی نہیں، ہم درخت پہ چڑھ کے باہر کود پڑیں گے، تو ہم کہیں گے دیکھو آپ نے تو غلط بتایا۔ تو محمود غزنوی نے لکھ کے دے دیا، کہا یہ پیپر پکڑو اور باہر جا کے کھولنا ہے اس کو۔ انہوں نے ٹھیک ہے، پیپر دیا، انہوں نے پکڑا، وہ درخت پہ چڑھے، باہر چھلانگ لگائی، باہر جب پہنچے خوشی خوشی چہرے پہ مسکراہٹ ہے کہ اب غلط ثابت کر دیا۔ وہ پیپر کھولا تو اس میں لکھا ہوتا کہ تم درخت سے چھلانگ لگا کے باہر جاؤ گے۔ تو اب سوال یہ قائم ہے، اللہ نے علم دیا تھا نا، کیا اس کاغذ نے ان 2 دوستوں کو مجبور کیا تھا کہ تم درخت پہ چڑھ کے باہر کودنا، یا پہلے سے انہوں نے پروگرام ہی یہی بنایا ہوا تھا؟ ان کا پروگرام پہلے سے بنا ہوا تھا، ان کو کاغذ نے مجبور نہیں کیا، بلکہ ان کے اپنے عمل، بلکہ طے شدہ پروگرام کے تحت وہ باہر گئے تھے۔ اللہ نے جو یہاں بیان کیا نا کہ ان کے دلوں پہ مہر ہے، انہوں نے حق قبول نہیں کرنا، یہ اللہ نے ان کو مجبور نہیں کیا، بلکہ اللہ کے پاس جو علم ہے اللہ نے اس علم کی بنیاد پر یہ کہا ہے۔ تو اللہ کسی کو مجبور نہیں، بلکہ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین فلاقتحم العقبہ۔ اللہ تعالیٰ نے تو راستے دیے، چوائس آپ کی اپنی، آپ کون سے راستے پر چل کر اپنے لیے راہ ہموار کرتے ہیں۔ تو یہاں اس کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو مجبور نہیں کرتا، بلکہ اللہ اپنے علم کی بنیاد پر اس کا اظہار فرمایا ہے۔ بندے کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے، وہ خود اس کی جزا اور سزا کا ذمہ دار ہوتا ہے، جس طرح وہ چلے گا، جس راستے پر۔ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ ابرار کے راستے پہ چلے گا، نیکوں کے ساتھ چلے گا، جنت کے راستے پہ چلے گا تو جنت ہے، اور اگر برائی کے راستے پر چلے گا تو پھر جہنم ہے۔ آیت نمبر 6 اور 7 میں کفار کا ذکر تھا۔ انشاءاللہ اگلی جو آیتیں شروع ہو رہی ہیں 8 سے لے کر 20 تک، کتنی حدیثیں ہیں اور کتنی آیتیں ہیں آپ اندازہ لگائیں۔ آیت نمبر 5 تک جو تھا وہ صرف مومنوں کا اظہار، 2 آیتوں میں کافروں کا تھا، منافقین کا 12 آیتوں میں ان کا ذکر ہے، کیونکہ یہ نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔